दे दिया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं मनाज़िर अडयाला जेल के बाहर धरना। ये मंगल का दिन, जुमेरात का दिन, ये कोर्ट का फैसला है और हाई कोर्ट, एपेक्स कोर्ट बहुत बड़ी अदालत होती है। अब हाई कोर्ट अपने फैसले के ऊपर अगर इन्फोर्स नहीं करा सकती, उसके ऊपर जवाबदेही नहीं कर सकती, तो फिर हम कुल ही पढ़ सकते हैं उनके ऊपर। फिर मतलब वो बैठे किस लिए हैं कि वो तो एक दफ़ा एक तरफ तो फैसला कर देते हैं, उस दूसरी तरफ जो है चंद सिपाहियों की वो ताकत नहीं रखते। तो हमारे लिए कम, उनके लिए ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है कि वो अपने फैसले और मैसेज क्या देने जा रहे हैं पाकिस्तानियों को। यही कि आप अगर पहले तो फैसले नहीं करते, तारीख़ें फ़िक्स नहीं करते, और जब फैसले करते हैं जो ख़िलाफ़ होते हैं, जो बिल्कुल जुल्म जिनके अंदर, वो तो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, और जो जिसके अंदर इंसाफ दिखाई दे रहा होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। तो पाकिस्तानी कौम तमाम इदारों को भी देख रहा है, जमहूरी गैर जमहूरी अदालतों को भी देख रहा है, उनके फैसलों को भी देख रहा है। यहाँ पे जो चंद सिपाही बैठे हैं जो कि रोक रहे हैं इमरान खान से मुलाकात करने के का, तो ये सब देख रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम के सामने हम ये बार बार लेके आते रहेंगे, बार बार यहाँ पे आएंगे, बार बार ये मकरू चेहरा पाकिस्तानियों को इंशाअल्लाह ताला दिखाते रहेंगे। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, अभी वज़ीर आला साहब भी आ चुके हैं। हमेशा से हमने कहा है कि इस मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में 3-4 रास्ते हैं। एक यही है कि अदालतों के ज़रिए, वो तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक पार्लियामेंट के अंदर से, वो भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक है मुज़ाकरात का, जो आपकी हुकूमत है उसके पास जो है वो मेरे ख्याल में भिंडी तोरी और शलजम का इख्तियार नहीं है, तो बाकी क्या इख्तियार होंगे मुज़ाकरात को, तो फिर मुज़ाहिमत का ही बचता है। हाफिज़ साहब मुझे बताइएगा, सीएम साहब भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, यानी कि ये क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की कि आपने आना है चले जाना है, आना है हाज़िरी लगानी है चले जाना है, या आगे भी कोई सिलसिला पड़ेगा? देखिए स्ट्रेटजी क्या, वज़ीर आला साहब ने तकरीबन हर फोरम इस्तेमाल किया। पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को ख़त लिखा कि मैंने कायद से मिलना है। शहबाज शरीफ से बात की कि मुझे अपने कायद से मिलने दे। उनके दौर में जो पाकिस्तान ऊपर आया, मैं वो स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, और उनके नाम पे वोट मिला है, वो मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ, अभी तक नहीं बताया। उसके बाद हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात का उन्होंने कहा, असम्बली गए, मतलब हर फोरम के ऊपर गए। तो उसके बाद तो वो यहाँ पे आएंगे अपने कायद से। वो अदालत का फैसला है कि जुमेरात के दिन खान साहब के रुफ़का उससे मिल सकते हैं, तो जुमेरात के दिन जब उसका लिस्ट के अंदर नाम होता है वो आ जाते हैं यहाँ पे, लास्ट टाइम तक बैठते रहते हैं। और यही अगर ये नहीं छोड़ते, ये गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पे वायलेट कर रहे हैं, तो हम तो आइनी तौर पे आएंगे और आइनी तौर पे लोगों के कोई जो है इनका चेहरा भी दिखाएंगे। तो क्या KPK गवर्नमेंट भी कोई कॉलम या कोई आर्टिकल लिखवाने के सोच रही है, जिस तरीके से इकोनॉमिस्ट ने एक कॉलम छपा है बीबी के बारे में? देखिए इनको शर्म आनी चाहिए, इसके ऊपर तो बात ही नहीं बनती कि जिस तरीके से खलीस तरीन इन्होंने वतीरा अपनाया है, रवैया अपनाया है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये शायद अपने घर के अंदर अपनी ख़वातीन की भी इज़्ज़त नहीं करते, वो अपनी ख़वातीन के ऊपर भी ऐसी बात जो है वो करें। और मशरिकी माशरा है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इमरान खान के मुंह से ऐसी कोई बात निकली हो, कोई ऐसी डायरेक्शन, कोई ऐसी हिदायत, बल्कि वो तो इस तरीके इस ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर मुखालिफ का भी कोई आया उसने कोई बात नहीं की, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस लेवल पे ये गिरे हैं और बात पे आए। और इस एक ही आपको नतीजा अखज़ होता है, अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इस पे मैं एक ही नतीजा इससे अखज़ होता है कि बाकी तमाम प्लेटफॉर्म पे ये शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। जब कोई बंदा इस गलीज़ हरकतों पे आता है, समझे कि वो शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, और इनको चाहिए कि कैदी नंबर 804 के पाँव में जाके गिर जाए, माफ़ी मांग ले। वो बड़ा रहम वाला है इंशाअल्लाह ताला, वो दिल के अंदर जो है ना उसके बड़ा खौफ खुदा है, वो शायद माफ़ भी कर दे आपको। कारकुनान की जानिब से अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया गया है। अब ये धरना तवील होता है या फिर ये
اپنے مقررہ ٹائم پہ جس طرح ہوتا رہتا ہے ختم ہو جائے گا 4-5 بجے کے بعد جب ملاقات کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں یا پھر دیر تک جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ہے یہاں پر موجود رہتے ہیں 8, 9, 10 بجے تک اور اس کے بعد جو ہے وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں. لیکن آج کی صورتحال ذرا مختلف نظر آ رہی ہے اور کارکنان کی جانب سے جتنی میری بات ہوئی ہے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ابھی ہم نے خان صاحب کی رہائی کے لیے یہاں پر دھرنا بھی دیں گے اور ہم سارے کام وہ کریں گے جس سے رہائی ممکن ہو سکے اور پریشر بلڈ اپ ہو سکے. پولیس کے اہلکاروں کا بھی موقف سامنے آیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ہم یہاں پر موجود ہیں اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا یا پھر کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اس کے لیے ہمیں یہاں پر موجود ہونا پڑتا ہے. اور جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ایم پی حضرات جو ہیں اس وقت ڈیالہ جیل کے باہر روڈ کے اوپر بیٹھ چکے ہیں اور علیمہ خان بھی ان کے ہم موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سارے لیکن اس وقت جو ہے سچویشن تھوڑی مختلف ہو چکی ہے. وہ ڈیالہ جیل کے باہر اس وقت روڈ پر بیٹھ چکے ہیں. تمام روڈ پر بیٹھ چکے ہیں روڈ کے اوپر بیٹھ چکے ہیں اور السلام علیکم ناظرین, خبر پلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیالہ کے باہر جو پارلیمنٹیرین ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور اس میں خواتین بھی ہیں جبکہ کارکنان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سینئر قیادت میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر احباب بھی یہاں پر موجود ہیں. اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پولیس کی باری نفری اس وقت ناکہ لگا کے کھڑی ہے اور یہاں پر موجود ہے اور آگے جانے نہیں دیا جا رہا. اور آج عمران خان کی بہنوں کی ملاقات تھی لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی ابھی تک. اب تقریباً دن کے 3:30 4 بج چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے کوئی ملاقات نہیں ہوگی اور میرا خیال ہے کہ آگے ملاقات ہوگی بھی نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے ملاقات کا تو پھر ملاقات نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تمام پنجاب اسمبلی کے پارلیمنٹیرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تمام پارلیمنٹیرین یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت وہ احتجاج کر رہے ہیں. ڈیالہ جیل کے باہر مین روڈ کے اوپر اب بیچ میں جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آ کر بیٹھ چکے ہیں. خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر علیمہ خان صاحبہ بھی موجود تھیں لیکن کیونکہ وہ جیسے ہی یہ پولیٹیکل لوگ آئے ہیں تو وہ دوسری سائڈ پہ چلی گئی ہیں. اور علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے آتے ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم یہاں پر اگر آتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے کرتے ہیں, وہ ہمارا حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں میری سینئر قیادت سے بھی بات ہوئی ہے. ان میں سلمان اکرم راجہ, نعیم حیدر پنجوتا, تنویر اسلم راجہ اور دیگر پارلیمنٹیرین سے بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب کی ملاقات کے لیے عدالت کی جانب سے ہمیں جو ہے وہ ہمارے حق میں حکم دیا گیا کہ ملاقات کروائی جائے. لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے ملاقات عدالت کا حکم ہونے کے باوجود بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی اس کی. اور جب ہمیں پولیس کا موقف سامنے آیا تو پولیس افسران کا کہنا تھا کہ جو آرڈر ہے ان تک نہیں پہنچا اور جیسے ہی آرڈر پہنچے گا تو ہم ضرور آپ کی ملاقات کروائیں گے. اور اس وقت امن و امان کی صورتحال کو اچھی نہیں ہے لہٰذا ان کو یہاں پر روک دیا گیا ہے اور یہ یہاں پر بیٹھے ہیں. اور پولیس نے کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پولیس نے کوئی ان کو گھیرا نہیں ڈالا ہوا, وہ اس لیے ان کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے ہم یہاں پر موجود ہیں. اور آگے اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ ڈیالہ جیل ایک احساس ادارہ ہے, ڈیالہ جیل ایک احساس جگہ ہے اور وہاں پر جو ہے جانا منع ہے. جبکہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ہمیں عدالت کے حکم کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. ہم عدالت کا حکم لے کے آتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے. اور دوسرا ہمیں پیچھے ہی روک دیا جاتا ہے تاکہ ہم گیٹ تک یا ڈیالہ جیل کے جو حکام ہیں ان تک نہ پہنچ سکے اور ان کے پاس یہ بہانہ ہو کہ ہمارے پاس آرڈر نہیں آیا یا ہمیں عدالت کی جانب سے کوئی حکم نامہ وصول نہیں ہوا. سہیل آفریدی جو ہے اس وقت ڈیالہ جیل کے قریب پہنچ چکے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ داگل ناکے پہ, ابھی ہمیں اطلاع آئی ہے کہ داگل ناکے پہ پولیس نے ان کو روک دیا گیا ہے. اگر میں درست ہوں تو
میں مزید اس کو کنفرم کرتا ہوں، ناظرین کو بتاتا چلوں اس وقت سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ داگل ناکے پہ جو یہاں سے 2-3 کلومیٹر دور ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کارکنان کی بڑی تعداد ہے اور وزراء ہے۔ اور اس طرف اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پر بھی کارکنان بڑے پرجوش ہیں، نعرہ بازی کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک بزرگ خاتون ابھی آ کر بیٹھی ہیں اور یہ ہر دفعہ یہاں پر آتی ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کی رہائی ہر صورت ممکن بنائی جائے۔ کوشش کریں گے اس بزرگ خاتون سے ہم آپ کی بات کروا دیں یا آپ کو سنا دیں کہ ان کا کیا موقف ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتا چلوں کہ سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس وقت جو ہے وہ داگل ناکے پر پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کو وہاں پر روک دیا گیا ہے، بلکہ ان کی پولیس حکام سے بات چیت ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھی کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آج ہماری علیمہ خان صاحبہ سے بھی بات ہوئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ہمارا سیاسی کوئی وہ نہیں ہے، ہم یہاں پر سیاست کرنے نہیں آتے، ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ مزید اس پر ان کا کہنا تھا کہ کارکنان عمران خان کی محبت میں یہاں پر آتے ہیں، ہم نہ تو کسی کو کہتے ہیں کہ کوئی آئے، ہمارا بھائی ہے، ہم اپنے بھائی کے لیے یہاں پر آتے رہیں گے۔ جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اوپر تشدد بھی کیا گیا، ہمیں روکا بھی گیا، ہمارے اوپر سختیاں بھی کی گئی، لیکن ہم یہاں سے نہ تو ہم پیچھے ہٹے اور نہ ہمارا پیچھے ہٹنے کا